میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی نئی ویڈیوز موصول ہو سکیں اور یہ بالکل فری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں ڈاکٹر مظہر وارث اور آج ہم بات کریں گے آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا 11 جون سے 17 جون تک۔ تو سب سے پہلے میں بات کروں گا جو ذائچہ وہ برج حمل والے لوگوں کا ذائچہ ہے۔ تو اس ہفتے میں برج حمل والے جو لوگ ہیں ان کے لیے بڑا ہی پازیٹیو ٹائم رہے گا، اسپیشلی روپے پیسے کے معاملات۔ روپے پیسے کے معاملات آپ کے بہترین ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو روپے پیسے کے معاملات کے اندر گین ہوگا، فائنینشیل گین ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس حوالے سے یہ ہفتہ آپ کا بہت پازیٹیو رہے گا فائنینشیل اسپیکٹ کے حوالے سے۔ اگر آپ نے کہیں کوئی پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہے، اگر آپ نے کہیں کو قرض لینا ہے تو اس ہفتے بھرپور کوشش کریں، آپ کو پیسے ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب ہم آگے دوسرا ذائچہ پہ چلتے ہیں، وہ ذائچہ ہے ہمارے پاس برج ثور۔ برج ثور میں اگر ہم بات کریں تو سب سے اہم اور پازیٹیو چیزیں وہ یہ نظر آ رہی ہیں کہ کاروبار کے معاملات آپ کے بہت اچھے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو مواقع ملیں گے، آپ کو مزید آپ کو آرڈر مل سکتے ہیں، آپ کانٹریکٹ کریں گے، اچھے آپ کے بزنس کے حوالے سے گرو کرے گا بزنس۔ دوسرا یہ ہے کہ روپے پیسے کے معاملات میں کسی قسم کا کوئی ایسی پرابلم ٹینشن والی بات پیدا ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ مزید اگر چلیں تو ہمارے سامنے برج جوزہ کا ذائچہ موجود ہے۔ برج جوزہ والے لوگ، ان کے لیے بہت ہی پازیٹیو ٹائم چلے گا۔ ان کی شخصیت کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے ان کا بہت اچھا ٹائم چلے گا۔ صحت کے حوالے سے ان کو اگر کوئی ہیلتھ ایشو ہے، ان کی صحت امپروو کرے گی، شخصیت کے اندر کانفیڈنس بلڈ ہوگا۔ اگر کوئی ڈیسیجن لینا چاہتے ہیں تو یہ میجر ڈیسیجن لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آگے ہم چلیں تو ہمارے سامنے ذائچہ ہے برج سرطان۔ برج سرطان والے لوگوں کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ دوستوں کی طرف سے بہت پازیٹیو رسپانس ملے گا۔ روپے پیسے کے معاملات کے حوالے سے بہت اچھا ٹائم چل رہا ہے۔ لیکن اگر میں تھوڑا سا بات کروں تو یہ پیسے ادھار نہیں دینے، انہوں نے پیسے ادھار نہیں دینے، پیسے پھنس سکتے ہیں۔ اگر اپنا کاروبار کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ پیسے انویسٹ کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ نے اس ہفتے خیال کرنا ہے۔ اگر اگلے ذائچے کی بات کریں تو وہ ہے ہمارے پاس برج اسد۔ برج اسد والا جو ذائچہ ہمارے ساتھ بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی نوکری کے حوالے سے بہت پازیٹیو ٹائم چلے گا، کاروبار کے حوالے سے چلے گا۔ کاروبار میں صرف احتیاط کی ضرورت یہ رہے گی کہ انہوں نے پیسہ انویسٹ نہیں کرنا ہے، نیو پیسہ انویسٹ نہیں کرنا ہے اس ہفتے میں۔ اگر پیسہ انویسٹ کریں گے تو اس میں نقصان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن اس میں میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ برج اسد والے لوگوں کو ذرا ذہنی طور پہ دباؤ کا شکار رہیں گے۔ اس حوالے سے تھوڑا سا آپ نے احتیاط کرنا ہے، کسی قسم کا کوئی اہم ڈیسیجن آپ اس میں نہ لیں۔ برج شملہ کے لوگوں کے لیے بہت ہی پازیٹیو ٹائم رہے گا۔ ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے، ان کی اولاد کے حوالے سے مزید بات کریں تو بیرون ملک سفر کے حوالے سے، بیرون ملک سفر ان کے لیے بہترین ثابت ہوگا۔ کانٹریکٹ سائن کریں گے، ہائر اسٹڈی کے لیے اگر کوئی جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت پازیٹیو ٹائم ہے۔ تو اس حوالے سے اس ہفتے ان کے لیے بڑا اچھا ٹائم چل رہا ہے۔ مزید اگر ہم بات کریں تو ہمارے سامنے برج میزان ہے۔ برج میزان والے لوگوں کے لیے تھوڑا سا ہیلتھ ایشوز نظر آ رہے ہیں، ہیلتھ کے حوالے سے پرابلم ہوتا ہوا ہے۔ اور اگر ہم بات کریں تو ان کے لیے صحت کے حوالے سے سرجری، صحت کی خرابی یا ایکسیڈنٹ کے حوالے سے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ مزید اگر ہم بات کریں برج عقرہ والے لوگوں کے لیے شادی کے لیے بڑا بہترین ٹائم چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ شادی اگر نہیں ہوئی، شادی کرنے کے لیے اچھا ٹائم ہے۔ انگیجمنٹ، نکاح، یہ ان کے لیے بہت ہی پازیٹیو ٹائم چل رہا ہے۔ اس ٹائم سے آپ نے زیادہ سے زیادہ بینیفٹ حاصل کرنا ہے۔ برج قوس
برج قوس میں اگر ہم دیکھیں تو قانونی معاملات جو ہیں وہ زیادہ اہم اس ہفتے رہیں گے۔ قانونی معاملات، قانونی مشکلات، قانونی پرابلمز، اس طرح کی چیزیں ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ خصوصاً اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے اور کوئی ریٹرن ایگریمنٹ ہے تو وہ آپ کے خلاف کوئی قانونی ایکشن ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے آپ نے تھوڑا سا احتیاط کرنی ہے۔ یہ ہفتہ آپ کے جو صحت اور آپ کے جو لٹیگیشن قانونی معاملات اس حوالے سے بہت اہمیت کا عمل ہے۔ اب بات کریں گے کیپریکون یعنی برج جدی۔ برج جدی والے لوگوں کے لیے اس ہفتے میں بہت ہی پازیٹیو ایریا جو ہے وہ رومانس کا ہے۔ محبت کے معاملات بہت زیادہ ایکٹیو رہیں گے، بہت زیادہ آپ کا ذہن، مائنڈ جو ہے ان چیزوں پہ فوکس کرے گا۔ اس حوالے سے آپ نے اپنے ذہن کو کنٹرول کرنا ہے، ایکسٹریم پہ نہیں جانا۔ بہت زیادہ آپ ایموشنل ہو سکتے ہیں اور جو آپ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں برج دل والے لوگوں کے لیے۔ برج دل والے لوگوں کے لیے پراپرٹی کے حوالے سے بہت اچھا ٹائم رہے گا یہ ہفتہ۔ اگر آپ نے پراپرٹی کے حوالے سے کوئی سیل پرچیز وغیرہ کرنی ہے تو یہ بہت سوٹیبل ٹائم رہے گا آپ کے لیے، بہت پازیٹیو ٹائم رہے گا۔ کنسٹرکشن آف ہاؤس کے لیے بہت پازیٹیو ٹائم رہے گا۔ محبت کے حوالے سے جو ایریا ہے وہ بہت آپ کے لیے پازیٹیو ٹائم چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس ٹائم سے آپ نے زیادہ سے زیادہ بینیفٹ کرنا ہے۔ اگر ہم بات کر رہے برج حوت کی، برج حوت والے لوگوں کے لیے جو سب سے اہم ایریا ہے کہ اگر وہ کوئی پبلشنگ کرنا چاہتے ہیں، کوئی بک پبلش کرنا چاہتے ہیں، کالم کے حوالے سے کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بڑا پازیٹیو رہے گا۔ ریلیٹیو کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے رہیں گے۔ تھرڈ ان کا جو ایریا بڑا پازیٹیو نظر آ رہا ہے وہ ان کا لو کا ہے، ایجوکیشن کے حوالے سے ہے، چلڈرن کے حوالے سے ہے۔ ان تمام جو ایریاز ہیں ان کے اندر ان کو بہت ہی زیادہ بینیفٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس لیے اس مہینے کے اس ہفتے کے اندر زیادہ سے زیادہ آپ جو بینیفٹ ہے وہ آپ حاصل کریں، لیکن صحت کے حوالے سے آپ نے تھوڑا سا خیال کرنا ہے۔ صحت کی خرابی پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے، قانونی معاملات، قانونی پیچیدگیاں، اس طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری اس ہفتے کے حوالے سے یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔